میں آپ لوگوں کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ کی 38ویں دعا جو ہے اس کے چند فراز پڑھوں گا اور اس کے ترجمہ جو ہے، تاکہ کم از کم ہم لوگ یہاں سے جائیں تو ہم یہ کہہ سکیں چلیں ہم لوگوں نے کچھ تو صحیفہ سجادیہ سے سیکھا، کہ جس میں امام فرماتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره، کہ جس میں کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ بار الہ میں اس مظلوم کی نسبت کہ میرے سامنے جس شخص پر ظلم ہوتا رہا اور میں چپ رہا اور میں اس کی مدد نہ کر سکا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس دعا کے اندر تقریباً 7 عذر جو ہیں امام نے بیان کیے ہیں۔ ابھی بولا اپنے لیے بیان نہیں کر رہی، ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آگے کچھ سیکھ کر جائیں کہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے سامنے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا اور میں قدرت رکھتا کچھ بولنے کی اور اگر نہ بولا تو پروردگار میں عذر خواہی کرتا ہوں۔ اس کو کہا جاتا ہے اعتذار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ حواریون تھے جو اصحاب تھے، ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ جب گزر ہوا تو دیکھا کہ سارے کے سارے افراد اس بستی کے اس گاؤں کے مرے ہوئے۔ اب اصحاب نے اور حواریون نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ تو روح اللہ ہے نا، آپ تو مردوں کو بھی زندہ کر لیتے ہیں، تو آپ پروردگار کے اذن سے مردہ کو زندہ کر کے پوچھ لیجیے کیا ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے یہی کیا، پروردگار کے اذن سے آواز دی کہ پروردگار کے اذن سے اٹھ جاؤ، اس میں سے ایک لاش جو ہے وہ اٹھی۔ اور اب حضرت عیسیٰ نے سوال کیا، حضرت عیسیٰ نے کہا بتاؤ کہ تم لوگ سب کیوں مر گئے ہو؟ ساری کی ساری بستی یہاں پر اور سارے کے سارے مر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو ہمارے زمانے میں 2 ایسی برائیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے ہم سب پر عذاب آیا اور مر گئے۔ وہ کون سی بیماریاں؟ حب دنیا، دنیا کی محبت، اور دوسری کون سی؟ دوسری وہ شخص کہتا ہے کہ جب ظلم ہوتا تھا تو افراد جو ہے اس ظلم کے سامنے، ان حاکمان کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ پھر جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب میں نے آواز دی تو تم کیوں اٹھے ہو، دوسرا کیوں نہیں اٹھا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب ظلم ہو رہا ہوتا تھا تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بس میری غلطی یہ تھی کہ میں چپ رہا، اپنی زندگی میں چپ رہا اور ظلم کے مظلوم کا ساتھ نہ دیا اور ظالم کے خلاف کھڑا۔ یہ امام پہلی اس کے اندر دعا فرما رہے ہیں، اعتذار پروردگار کی بارگاہ میں کہ دیکھو کہ پروردگار میں تجھ سے عذر چاہتا ہوں کہ جب ظالم کوئی ظلم کر رہا ہو اور میں بول سکتا ہوں مگر میں پھر بھی نہ بولوں۔ اگر اس کو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں ظلم کر رہے ہوں، اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہوں، اپنی بیوی پر یا اپنے والدین پر ظلم کر رہے ہوں۔ ظلم چاہے چھوٹے سے لے کر بڑا ظلم ہو، چاہے ایک حاکم کا ظلم ہو جیسے یزید اور شمر اور دوسروں کا رہا، یا چھوٹا ظلم، تو ظلم ہی ہے۔ ہاں اس کی مقدار اور شدت بڑھ جائے گی، عذاب بڑھ جائے گا، مگر پروردگار کی نظر میں ظلم۔ تو یہ امام جو ہے اس کے اندر یہ چیز فرماتے ہیں۔ دوسری چیز جو دوسرا عذر جو ہے امام فرماتے ہیں وَمِن مَعْرُوفٍ أُسْدِيَ إِلَيَّ فَلَمْ أَشْكُرَهُ، اور میرے ساتھ کوئی اگر کسی نے نیکی کی ہو تو میں نے اس کا شکر ادا نہ کیا۔ تو دیکھیے عزیزان حسین، ہمارے زندگی میں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں، مگر ہم نیکی کا بدلہ کس طریقے سے دیتے ہیں؟ رسول خدا جنگ بدر میں تھے یا دوسری جنگ میں تھے، ایک شخص آیا حملہ کرنے کے لیے، کہ رسول نے دوسروں کو منع کر دیا کہ دیکھو اس شخص کو جو ہے نہیں مارنا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں مارنا؟ تو رسول نے کہا کہ دیکھو اس نے میری زندگی میں میرے سے نیکی کی تھی، اور کیا نیکی کی کہ جب رسول کے اوپر خطراؤ ہوتا تھا، جب رسول کو لوگ مارتے تھے تو یہ خود مشرک تھا،
مگر آ کر ڈھال بن جاتا تھا اور کہتا تھا مشرکین کو کہ اس رسول کو نہ مارو. تو رسول نے کہا اس نے میری زندگی میں میرے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کو نہ مارو. مگر ہماری زندگی میں کتنے نے نیکی کی؟ سب سے پہلے ہمارے والدین کہ جنہوں نے اتنی زحمتوں سے ہمیں بڑا کیا کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یا ان سے بڑھ کر دیکھیں امام حسین علیہ السلام کربلا میں خود اکیلے نہیں بلکہ اپنے کنبے کو لے کر چلے گئے اس لیے اسلام بچانے کے لیے. کتنی بار شکر ادا کیا. تو یہ یہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر کم از کم اب یہ چینجز لے کر آئے اور امام کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں. صلوات دیجیے محمد.